هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگست کا یہ مہینہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی تاریخ کا آغاز ہوتے ہی ہم اپنے گلی کوچوں میں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں، اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنے نوجوانوں کے سینوں پر سبز ہلالی پرچم کو نمایاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرچم جو ہمارے ملک پاکستان کی شناخت پہچان ہے دنیا کے اندر، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنا تعارف، اپنی پہچان بتاتے ہوئے فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس اس ملک کی نیشنلٹی ہے کہ جس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے نام پر اللہ سے مانگا تھا۔ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ وطن عزیز ہے جس کا مقصد، جس کے قیام کا مقصد لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس کے قیام کے پیچھے دو قومی نظریہ پوری دنیا کے سامنے متعارف کروایا گیا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نوجوان کو جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو پاکستان حاصل ہوا، وہ پاکستان اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایک ساتھ رہ کر، ایک ملک میں رہ کر نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہندو جیسی قوم نہیں ہے۔ ہندو یہ متعارف کروانا چاہتا تھا دنیا میں کہ مسلمان کوئی الگ قوم نہیں ہے۔ کانگریس یہ پیش کرتی رہی، بار بار زور دیتی رہی کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کی مل کر ایک مرکزی حکومت بنائی جائے، مسلمان اسی مرکزی حکومت کے تحت زندگی گزاریں۔ لیکن نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں، ہندو گائے کو پوجتا ہے، ہندو مندر بناتا ہے، مسلمان مسجد بناتا ہے، ہندو بتوں کو پوجتا ہے، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی رسم و رواج اور، مسلمانوں کی ثقافت اور، مسلمانوں کا دین اور، ہندوؤں کا مذہب اور، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مسلمان ہندوؤں جیسے نہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے نہیں۔ مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک تہذیب، ان کا اپنا ایک نظام، ان کے اپنے اصول، ان کے اپنے قوانین، ان کے اپنے ضوابط، ان کے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی یہ کتاب قرآن مجید ہے، ان کے پاس ایک مکمل نظام حیات ہے۔ لہذا مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ارضی فراہم کیا جائے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ آج ان کو بتاؤ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں جیسا لباس پہن لیں، ہم ہندوؤں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، ہم ان جیسے کرتب کر کے دکھا دیں، ہم ان جیسے چہرے بنا لیں تو ہم نے بڑا کمال کیا اور ہم نے بڑا تیر مارا۔ نہیں، تم نے کوئی تیر نہیں مارا، تم نے دھجیاں اڑا دی اپنی ان عزتوں کی، اپنے آباء و اجداد کے اس بہتے ہوئے خون کی جو انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے بہایا تھا۔ یہ
ہمارے آباء و اجداد نے اس کی مٹی کو چومنے کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یاد تازہ کر دی کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہجرت نہیں کی۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں کہ کسی وطن میں، کسی خطے میں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، انہوں نے جان بچانے کی خاطر ہجرت نہیں کی، مال بچانے کی خاطر ہجرت نہیں کی، اپنا خاندان بچانے کی خاطر ہجرت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہجرت اسی مقصد کے تحت کی جو مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کا بیان کیا ہے۔ وہ ہجرت جو ہجرت کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سابقہ تمام گناہ اس ہجرت سے معاف ہو جاتے ہیں جو ہجرت وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی کس لیے؟ تاکہ ایک ایسے خطہ میں چلے جائیں جہاں پر اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ ایک الگ بات کہ ہم جب تنقید کرتے ہیں ہمیشہ دوسرے کے گریبان میں جھانکتے ہیں، ہم جب تنقید کرتے ہیں ہمیشہ دوسرے کو برا کہتے ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے اس کے قیام کے بعد اور آج ہمارے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کتنی کوشش کی کہ ہم اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا دیں، ہم بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بتائیں کہ ہم ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی تھی، تو اسلام کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنا کر بھی دکھایا۔ لیکن ہمارا حال اس سے کچھ فرق نہیں ہے کہ جذبات کی رو میں بہ جانے والے عمل سے عاری ہوتے ہیں۔ آج سنتے چلے جائیے کہ وہ شخصیت جس کا مضمون ہم 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں، پھر 8ویں میں پڑھتے ہیں، پھر 10ویں میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، پھر ہم اس کو علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، جس نے مسلمانوں کو غلامی سے بیدار ہونے کی تلقین کی، اس نے مسلمانوں کو کہا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد الشہداء آج بھی تاریخ ساز ہے اور آج بھی اس کے در و دیوار بولتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا جذبہ تھا مسلمانوں میں کہ راتوں رات ایک مسجد کی عمارت تعمیر کر کے دکھا دی، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ ملک حاصل کیا تھا کہ جس میں ہم وہ منظر کشی کر سکیں، اپنی سادگی، اپنی درویشی کو پیش کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ مسلمان کتنا سادہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی پر تنقید کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، تجھے کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہبانی۔ تو غلام اس لیے نہیں بنا کہ تیرے پاس مال و دولت کم تھا، تیرے پاس شان و شوکت کم تھی، نہیں، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہبانی۔ مثل ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ تیرا تو کام ہی یہ تھا مسلمان کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ مانا کہ پیسے سے بڑے کام ہو جاتے ہوں گے، مگر اقبال نے کہا ہے مسلمان تیرا کام اگر کبھی ہوا تو درویشی سے ہوا، سادگی سے ہوا۔ تو اگر دنیا میں کامیاب ہوا تو اپنی سادگی اور اپنی درویشی سے ہوا۔ اور اقبال نے یہ درس دیا کہ مسلمانوں تم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے تاکہ محکوم رہ کر زندگی گزارو، تم اس لیے پیدا ہوئے ہو تاکہ دنیا کے اوپر چھا جاؤ اور اپنا نظام دنیا کو متعارف کروا دو۔ بتاؤ لوگوں کو کہ اسلام کیا نظام رکھتا ہے، اسلام کیا قوانین رکھتا ہے۔ اس نے تو شدید تنقید کی ان کے اوپر کہ جو ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسی خطہ ارضی کے لیے جب کوششیں ہو رہی ہیں، جب قربانیاں دی جا رہی ہیں، تو کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمیں انگریز کی حکومت میں آزادانہ عبادات کی اجازت ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانوں کو قربان کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ایسے خطہ ارضی کی کہ جہاں پر ہم اسلام کو نافذ کر سکیں، ہمیں اسلامی ملک کی ضرورت نہیں۔ کیوں
کیونکہ انگریز کہتا ہے نماز پڑھتے جاؤ، روزہ رکھتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ، ہماری غلامی میں زندگی گزارو، ہم تیار ہیں تمہیں اس طرح رکھنے کے لیے. تو ایک فتویٰ یہ بھی تھا، ایک رائے یہ بھی تھی، مذہبی فکر یہ بھی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مگر اقبال نے مسلمانوں کو بتایا کہ نہیں، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نہیں، اگر صرف سجدہ کر لینے سے اسلام کی آزادی ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے عبادات کیا کرتے تھے. کسی کو کوئی دکھ، کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی. اگر عبادات ہی ہمارا دین ہوتی، اگر نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ صرف کی بات یاد رکھیں، یہ بنیادیں ہیں مگر صرف نہیں ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، فضا ہے اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. یہ بتایا اس نے مسلمانوں تم کون ہو، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہارے اسلاف کون تھے. تم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم ناچ گانا سن کر زندگی گزار دو. تمہارا نوجوان وہ یہ سمجھے کہ میں نے بڑا اچھا میوزک چلا کر دکھا دیا، میں نے بڑا ناچ گانا کر کے دکھا دیا، میں بڑا کامیاب ہوں. نہیں، اقبال نے کہا آ مسلم کے نوجوان، اے نوجوانان مسلم، میں تجھے بتاتا ہوں، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. مسلمان کا نوجوان وہ ہوتا ہے جس کو شمشیر اٹھانی آتی ہے، جس کے بازو میں زور ہوتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تیرا تو جذبہ لڑتا ہے، تیرا تو ایمان لڑتا ہے. تیرے اندر اتنی تقویت ہونی چاہیے، اتنی طاقت ہونی چاہیے، تجھے شمشیر اٹھانے والا ہونا چاہیے. اور تو کس کام میں لگ گیا کہ تو طاؤس و رباب، تو ناچ گانا، گھر بنانا اور یہ سارے کام ان کو تو نے ترجیح دے دی. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. لیکن اس وقت اقبال نے یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے. تم دعا کرتے ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ ہماری حالت کو بدل دے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے، یہ فلاں کام کر دے، یہ فلاں کام کر دے. اس نے کہا اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لو. اس اقبال نے دکھایا مسلمانوں کو، ان کے گریبان دکھائے، ان کے اعمال دکھائے، ان کا کردار دکھایا. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. بتائیں تو صحیح کون سی بات ہے جو اس نے چھوڑ دی؟ کون سی بات ہے جس پر اس نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں، جس پر اس نے مسلمانوں کو للکارا نہیں، جس پر اس نے مسلمانوں کو ہلا کر نہیں رکھ دیا کہ تم کون ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیا میں سنتا رہوں؟ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، نالے بلبل کے سنوں رحمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. اقبال نے کہا مسلمانوں کی حالت زار پر مجھ سے اب خاموش نہیں رہا جاتا، مسلمانوں کی زبوں حالی پر مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا. مسلمانوں پہچانو تم کون ہو. آج وہ یورپ جس کی تقلید میں تم فخر محسوس کرتے ہو، جس جیسا بننے میں تم فخر محسوس کرتے ہو، تم آج کا سیکولر ذہن اور یونیورسٹی کا طالب علم، اور یہ باتیں اس لیے اقبال کی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ ساری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے اشعار میں بیان کر دی، اس لیے اس کی زبان سے سنا رہا ہوں کہ جب ہم قیام پاکستان کا نام لیتے ہیں، جب ہم کالجوں میں جاتے ہیں، جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں اقبال کا پاکستان. ہم اقبال کے مضامین کو فروغ دینے والے، اقبال کا نام لینے والے، اور اقبال کا نام لینے والے اقبال کی فکر سے آگاہ نہیں، اقبال کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اقبال کی فکر سے غداری کرتے ہیں، نام اقبال کا لیتے ہیں لیکن اعمال اپنی مرضی کے کرتے ہیں. یورپ میں اس وقت گیا، اور یورپ میں جا کر کوئی واپس آ کر اسلام کے مطابق تبلیغ کرنا شروع کر دے، یہ لوگ کم پیدا ہوتے ہیں. جو ان میں جاتا ہے ان جیسا بن جاتا ہے. لیکن اقبال وہ شخصیت،
یورپ کے حالات کو دیکھ کر واپس آ کر مسلمانوں کو کہا اپنی ملت کو تو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہو گیا تجھے مسلمان؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، تو یورپیوں جیسا نہیں بن سکتا، تو ان جیسے ترقی نہیں کر سکتا۔ تیری ترقی کس میں ہے؟ تیری ترقی اس میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو گئے، وہ غور سے سنیں کہ اس سادہ درویش نے کہا تھا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی لیکن جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اس نے کہا تھا دیکھنا غیر مسلم تمہیں فریفتہ کریں گے، تمہیں اپنی طرف مائل کریں گے، کس طرح؟ جاذب نظر چیزوں کے ساتھ، جاذب نظر دنیا کے ساتھ، دنیا کو رونق بنا کر، دنیا کو ڈیکوریٹ کر کر، دنیا کی زیب و زینت تمہارے سامنے پیش کر کر۔ نہ ہے مسلمان، نہ، یہ سب جھوٹے نگ ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ آج کون نہیں جانتا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ عرب معاشرے میں امت مسلمہ کے اوپر، عربوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے کس سے پنہا ہے؟ لیکن جب ماضی میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہمیں سستی نظر آتی ہے، ہمیں زیب و زینت بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، ہمیں عیش و عشرت نظر آتا ہے، اور جس کے بارے میں اس نے اس وقت کہا تھا گلا جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی پتکدے میں کروں بیاں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ کیا شک ہے کہ مسجد النبوی کے دروازوں پر سونے کا پانی پھرا؟ کیا شک ہے کہ حرم کا پتھر اتنا ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھو تو تمہیں گرمی محسوس نہیں ہوگی؟ اس ساری آسائشوں کے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے۔ بیت اللہ کو تو اپنے باسیوں سے، اپنے وفاداروں سے یہ شکوہ ہے کہ مجھے سجا کر تم وفا کی نمائش کرتے ہو، وفادار نہیں ہو، مجھے سجا کر وفا کی نمائش کرتے ہو۔ کہاں زندگی گزار دی، کہاں زندگی گزار دی؟ اونچی عمارتیں بنانے میں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں زندگی گزار دی، اور اب کس طرح پکارو گے اللہ کو کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے فرشتے جو ہے وہ نصرت کے لیے بھیج دے، مصوبین، نامزدہ اور منزلین اور یکے بعد دیگرے؟ نہیں، یہ ہے وہ فکر جو آج ہر پاکستانی، ہر مسلمان، ہر نوجوان کے دل میں اجاگر ہونی چاہیے، اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ مایوسی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، مایوسی انسان کو لاغر کر دیتی ہے، مایوسی انسان کو غلامی پر ابھارتی ہے۔ اور آج تو الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنا وطن رکھتے ہیں، اپنا خطہ رکھتے ہیں، اور اقبال نے تو اس وقت کہا تھا جب مسلمان غلام تھے، جب مسلمانوں کو کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت اقبال نے کہا کس بات کی مایوسی ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ سرشکے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے برق و پر پیدا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ کوئی بات نہیں، اگر موجودہ حالات سازگار نہیں ہے تو دیکھو کروڑوں ستارے ڈوبتے ہیں تو ایک صبح طلوع ہوتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ مسلمان ایک نئے ولولے، ایک نئے جذبے کے ساتھ دنیا کے اندر پھر غالب ہو جائیں گے، دنیا میں پھر غلبہ ہوگا۔ سرشکے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، مسلمان کے آنسوؤں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ یہ بہا کر لے جائے گا سب کچھ۔ یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ ولولہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اس نے تو کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ایک دن ایسا آئے گا، هو الذی ارسل
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو گوارا نہیں ہے، اگرچہ مشرک یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا. اور پھر اس نے ایک اور انداز میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا. آج آپ جانتے ہیں جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے دو طریقے بہت اہم ہیں. کون سے؟ ایک، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو، اپنے اسلاف کی بہادری کو، اپنے اسلاف کی جرت کو اپنے نوجوانوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور اپنے اسلاف کے وہ وقت جب وہ دنیا کے اوپر غالب تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. سو اقبال نے بتایا اپنے شکوہ کے اندر کہ مسلمانوں، ٹھیک ہے موجودہ حالات سازگار نہیں، مگر اپنے آباء و اجداد کی لاج رکھنا. تمہارے آباء و اجداد یعنی صحابہ اکرام، اندازہ کرے کہاں سے جوڑتا ہے جا. اس نے محمود غزنوی، قطب الدین ایبک، محمد بن قاسم کو نہیں بیان کیا. اس نے کہا میرے آبا کون؟ ہم ہی تو تھے ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں پہ لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پہ بکتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہے اقبال کا ترانہ کہ مسلمان تیری پہچان کیا ہے. یہ وہ ہے کہ جس وقت جامعہ مسجد قرطبہ، جو کہ آج بھی دنیا کے اندر ایک عجائبات میں سے ایک عجوبہ تصور کیا جاتا ہے، جب اقبال کو موقع ملا اس کی زیارت کرنے کا تو کیا کیا اقبال نے؟ جانتے ہیں اس مرد درویش نے کیا کیا؟ جامعہ مسجد قرطبہ جو ترس گئی تھی اللہ اکبر کی صداؤں کو، اقبال نے اس مسجد میں کھڑے ہو کر آذان کا پکارا ہے. اقبال نے اس مسجد میں آذان دی، اللہ کے نام کو بلند کیا کہ یہاں پر روئے اب دل کھول کے دیدہ خون نانا بہار. وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ صحرا نشینوں کا کبھی، پہاڑ بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. یہ وہ علاقہ ہے یورپ، وہ علاقہ اقبال نے کہا ہے مسلمان کبھی تمہارے جہاز یہاں پر بازیگری کیا کرتے تھے، ان دریاؤں کو روندا کرتے تھے، ان کے پانیوں کو چیرا کرتے تھے. کبھی یہاں پر صدائے لا الہ الا اللہ، صدائے اللہ اکبر گونجا کرتی تھی. اب کیا ہے؟ رولے اب دل کھول کے دیدہ خون نانا بہار. اب تو بس دل کھول کے رونا ہی رونا ہے کہ اپنے دیکھیں اپنے اسلاف کی جو کتابیں ہم وہاں پر جب اپنے اسلاف کی کتابیں ان کی لائبریریوں میں دیکھتے ہیں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہاں ہے مسلمان سویا ہوا؟ پاکستان کا مسلمان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کتنے ہمارے گناہ ہیں، کتنے ہمارے معصیات ہیں، کتنی ہماری وعدہ خلافیاں ہیں. پاکستان کو اللہ کے نام پر حاصل کرنے کے بعد، پاکستان کا نظریہ کو دو قومی نظریہ رکھنے کے بعد، اور پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ بیان کرنے کے بعد ہم کتنے وعدہ خلاف ہیں. لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر جو وطن عزیز پاکستان کا نام اسلامی ممالک میں ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، یقین مانیے اس کی وجہ اگر کوئی سمجھ آتی ہے
تو وہ صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی نیتیں اتنی پرخلوص تھی کہ ان کی ہجرت کا یہ صلہ ہے کہ آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. ان کی نیتوں کا خلوص تھا, ان کی ہجرت کا خلوص تھا کہ آج پاکستان قائم و دائم ہے, اور پاکستان الحمدللہ مسلمانوں کی ایک قوت رکھتا ہے, مسلمانوں کی ایک طاقت رکھتا ہے. ہم پاکستان سے محبت, ہاں کسی چیز کی بھی پرستش کی اسلام اجازت نہیں دیتا. نہ میں آج کی تقریر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پرستش کرو, پاکستان کی پوجا کرنا شروع کر دو, پاکستان کی خاطر سب کچھ کرو. نہیں, اس کی نفی تو اقبال نے خود کر دی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. وطن پرستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن پاکستان سے محبت اس لیے کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے, کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, کیونکہ پاکستان اسلام کی پہچان ہے, کیونکہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے. یہ اب میرا اور آپ کا کام ہے. وہ ہم میں سے ہی اوپر آئے ہیں, وہ ہم ہی جیسے انسان ہیں جن کو کوئی عہدے ملے یا جو پاکستان کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اس فکر کو اپنے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر اجاگر کریں. ان کو بتائیں کہ تم جب مضمون لکھتے ہو علامہ اقبال پر, مضمون لکھتے ہو قائد اعظم پر, تو ان کی فکر اور ان کی سوچ پاکستان کے بارے میں کیا تھی. انہوں نے اگر خواب دیکھا پاکستان کا تو وہ تم سے کیا امیدیں لگائے ہوئے تھے, وہ تم سے کیا چاہتے تھے, وہ تم سے کیا وابستگیاں رکھتے تھے, اور وہ کیا دیکھ رہے تھے پاکستان کو. لیکن افسوس کہ ہم آپسی فساد کے اندر ایسے گر گئے, ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے. اگر ایک کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تو کیوں کام کر رہا ہے, اس پر 100 تنقیدیں کرتے ہیں, نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. وہ بات تو بہت بعد کی ہوگی جو اقبال نے کہا تھا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر, کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان کی مثال وہ کیسی مثال ہے, وہ ایک جسد کی مثال ہے, وہ ایک جسم کی مثال ہے. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ہم کچھ کر نہیں بھی سکتے, ہمیں تکلیف تو ہونی چاہیے, ہمیں درد تو ہونا چاہیے, ہمیں دکھ تو ہونا چاہیے, اور اپنے تئیں کچھ کرنے کی جستجو اور لگن اور جذبہ تو ہونا چاہیے, اور وقت آن پڑے تو اپنے آپ کو تیار تو ہونا چاہیے. کم از کم اتنی ہمت اور جذبہ تو بیدار ہو, وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت کی نیند میں ایسے سوئے ہوئے ہوں کہ وقت بھی آن پڑے اور ہمارے اندر جرت اور ہمت ہی نہ ہو, ہم اٹھ سکنے کے قابل ہی نہ ہوں, ہمارے حوصلے ہی پست ہو گئے ہوں. مسلمانوں کی مثال ایک جسد کی ہے, اگر اس جسم کے کسی ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہاں یہ بات بڑی نکتے کی ہے, بسا اوقات انسان کے جسم میں کوئی ایسا درد ہوتا ہے کہ وہ, یا ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دور نہیں کر سکتا, لیکن اس کی تکلیف اپنے جسم میں ضرور محسوس کرتا ہے. بس یہی پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا میں اگر کبھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو اے مسلمانوں, تمہارا بامی اسلام کا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کچھ کرنے کی ہمت اور جستجو اور جرت تو ہو ہی, لیکن اگر تم بے بس ہو تو تمہارے دلوں میں تکلیف ضرور ہونی چاہیے, تمہیں درد ضرور محسوس ہونا چاہیے, تمہارے اندر ایک تڑپ اور تمہارے اندر ایک لگن ضرور ہونی چاہیے, اور جس کا آج ضرورت ہے کہ اس تکلیف کو اور اس درد اور اس تکلیف کو لوگوں کو محسوس کروایا جائے, نوجوانوں کو محسوس کروایا جائے جو اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں, جو انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن ہیں. اور بہت زیادہ دیکھنے سے یہ بات سچ ہے کہ جب انسان ایک ہی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے, بہت زیادہ اس کے دماغ پر وہ اثر انداز ہوتی ہے, پھر اس کی تکلیف کم ہوتی چلی جاتی ہے.
تو بہت اتنا تشدد دیکھا ہم نے مسلمانوں پر، اتنے ظلم دیکھے، اتنے کلپس ہم نے میڈیا پر دیکھے، سوشل میڈیا پر اتنے کلپس ہمیں دکھائے گئے کہ شام میں یہ ہوا، فلسطین میں یہ ہوا، اور کشمیر میں یہ ہوا، اور فلاں جگہ یہ ہوا، اور فلاں جگہ یہ ہوا۔ ہم دیکھتے رہے بالآخر اب ہمارا حال یہ ہوتا نظر آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے اور ہمیں اثر نہیں ہوگا، ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو معمول کی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ نہیں، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت کا معاملہ تو یہ ہے کہ بیت اللہ کی بڑی شان و شوکت ہے، بیت اللہ کی کتنی عزت ہے۔ جب ہم اس کو بیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کا منتخب کیا ہوا گھر، جہاں پر جس کی جانب رخ کر کے سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں، وہ بیت اللہ۔ لیکن اس بیت اللہ کی تعظیم، اس بیت اللہ کے تقدس، اس بیت اللہ کی شان و شوکت سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کی عزت ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کے خون کی عزت وہ اس سے زیادہ ہے۔ مسلمان کے خون کو معمولی نہ سمجھو، اور مسلمان کے خون کو رائیگاں نہ سمجھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی مثال ہے، پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں، اس کے باوجود میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریق مخالف دشمن، آپ نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا زبان سے، دل کا حال تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ دل کا حال کون جانے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، دل کا حال تو صرف اللہ جانے۔ لیکن انہوں نے ہاتھ چلا دیا، گردن تن سے جدا کر دی، مار دیا، جان ختم کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا؟ کیا مانا؟ منافق بھی ہو، پتہ نہیں کس نیت سے پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس پر تلوار نہیں چلائی جا سکتی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے سامنے مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ان صفوں میں کون کون منافق ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ ہیں جو جہنم کے سب سے زیادہ عذاب کے مستحق اور سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، میں کسی منافق کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا کہ دنیا والے یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروانا شروع کر دیا ہے۔ میں دنیا کو یہ پیغام نہیں دے سکتا، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا تھے؟ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے کیا پتا کہ صحابہ اکرام کتنے عظیم لوگ تھے؟ تو سوچ نہیں سکتا، تو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کی اہمیت کو یاد رکھیے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دن اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے سارا سال ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے، لیکن 10 محرم الحرام کا روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں رکھا؟ کیونکہ 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے تھے، اور یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ یہودیوں کو فرعون سے اس دن اللہ تعالی نے آزادی عطا کی تھی، اس دن نجات عطا کی تھی۔ کیا مانا؟ کہ اس دن کی ایک اہمیت تھی ان کے ہاں،
اور اس کی قدر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو دنوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو 14 اگست کا دن ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس سے پہلے جو دن ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں، جس طرح رمضان میں ایمان تازہ ہوتا ہے نا نیکیوں کے لیے، دل کرتا ہے قرآن سنیں، تقاریر سنیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، دل کرتا ہے، اسی طرح ان دنوں کے اندر ہمارے نوجوان تیار ہوتے ہیں پاکستان کی بات سننے کے لیے، پاکستان کے متعلق سننے کے لیے۔ ان کو یہ سنائیں کہ حقیقت کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان کے قیام کے اندر قربانیاں کیا تھی، اور تم کیا کر رہے ہو، اقبال کا پیغام کیا تھا، قائد کی فکر کیا تھی۔ یہی آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وطن عزیز کی تا قیامت حفاظت فرمائے، آمین۔